पाक का तारुफ, जिक्र, पहचान, शनासी ये हुजूर पाक के आने से पहले है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में मुस्तदरक अलस्सहीहैन इमाम अबू हाकिम नेशियापुरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी किताब तवारीख अल-अंबिया पेश कर रहा हूं। वो फरमाते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने भूल की माफी को कबूल फरमाया तो वजह मेरे पाक पैगंबर की जात अक़दस है। भाई बात क्या थी? हजरत उमर ने फरमाया हमें हमारे पाक पैगंबर ने यह वाकया खुद बताया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, भूल की पादाश में रब ने जमीन पे भेजा, जमीन पे आ गए, अल्लाह से भूल की माफी मांगना शुरू कर रहे। अल्लाह रब, अच्छा मैं यहां रोक के कहूं, आप कहेंगे भूल तो माफ है, भूल की माफी का क्या मतलब? मैं वाकये से पहले मसला अर्ज कर दूं। याद रखें, एक भूल नबी की है, एक भूल उम्मती की है। भूल भूल में फर्क है। हजरत आदम की भूल उम्मती वाली नहीं है, हजरत आदम की भूल नबी वाली है। आप कहेंगे भूल का फर्क, आओ सुनो मैं भूल का फर्क देता हूं। अगर आप नमाज पढ़ें और नमाज में भूल के बात कर लें, आपकी नमाज होगी? बोलिए बोलिए, सब बोलिए। भाई इतनी रात अभी नहीं हुई, मुझे सब जवाब दीजिए, आपकी नमाज होगी? अगर आप रोजा रखें और रोजे में भूल के पानी पी लें, रोजा होगा? शाबाश शाबाश, जबरदस्त, एक्सीलेंट। वाकई रात है, वाकई रात में गुफ्तगू कर रहा था एक जगह, मैंने उनसे कहा इमाम कौन होता है, इस पर बात की। तो मैं बताना चाहता था कि इमाम के आगे भी कोई नहीं होता और इमाम के बराबर भी। तो मैंने उन्हें कहा कि इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे, लोगों ने कहा पीछे ही कोई नहीं होता, पीछे ही कोई नहीं होता। तो मैंने कहा मौलाना अफजल और लेट जलसा शुरू कराओ, लोगों का ये हाल होता है। ओ धीरात ले सुत्ते पैन मौलवी हक के ते साचे शोधे कड़ा पता लग रहा है, जीता जागता मजमा दो, तो अभी तो इतनी रात नहीं है। तो मैंने कहा भाई इमाम वो नहीं होता जिसके पीछे कोई ना हो, ठूठ इमाम हो सी, इमाम वो होता यदि अग्गू कोई ना हो तो बराबर कोई ना हो। तो इसलिए आपको भी जगा रहा हूं, आप भूल के नमाज में बात करें, नमाज नहीं होगी। भूल के पानी पी ले, रोजा हो जाएगा। मैं सवाल कर रहा हूं, अगर भूल माफ है तो फिर नमाज हो जानी चाहिए, और अगर भूल माफ नहीं है फिर रोजा क्यों नहीं टूटता? वजह कुछ और है। आओ मैं वजह पेश कर रहा हूं। कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमहुल्लाह के उलूम को सामने रखते हुए 50 साल तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हजरत कारी तैयब कासमी रहमहुल्लाह इनके पोते भी हैं, इनके उलूम के शारे भी हैं। वो फरमाते हैं जिस जिम्मेदारियों की बात है, एक जिम्मेदारी नमाजी की है, एक जिम्मेदारी रोजेदार की है। कहा जी वो कैसे? कहा उस्ताद ने कहा बेटा मेहमान आए हैं, जाओ आप कोई चीज लेकर आओ खाने की। उस्ताद ने 6 7 5 काम बता दिए या एक बताया? कहा कभी कभी उस्ताद एक बताता है कि जाओ पानी लेकर आओ, शागिर्द पानी लेने जाए और वही पानी ही भूल के आए, तो उस्ताद का हक बनता है कि गुस्सा करे, डांट डिपट करे कि मैंने एक काम दिया था वो भी भूल गया। हाँ, अगर उस्ताद 20 काम दे, पानी भी लाना है, मिनरल भी लाना है, सौदा भी लाना है, नमक भी लाना है, दूध भी लाना है, चीनी भी लानी है, घी भी लाने हैं, प्याज भी लाने हैं, टमाटर भी लाने हैं, शागिर्द सब लाए, एक दो भूल जाए, अब गुस्सा नहीं बनता। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, एक चीज भूल गया है तो चलो कुछ नहीं होता। का इसी तरह एक जिम्मेदारी नमाजी की है, एक जिम्मेदारी रोजादार की है। जो जिम्मेदारी रोजादार की है वो क्या है? खाना भी छोड़ेगा, पीना भी छोड़ेगा, भूख बर्दाश्त करेगा, प्यास बर्दाश्त करेगा, तिलावत भी करेगा, रोजा भी रखेगा, तस्बीहात भी करेगा, थकेगा तो नींद भी आएगी, ताजर है तो तिजारत भी करेगा, उसके बाद नमाजें भी पढ़ेगा, वुजू भी करेगा, वॉशरूम भी अटेंड करेगा। ये सारे काम इसके जिम्मे हैं।
اگر یہ ایک چیز بھول بیٹھا کہ بیچارہ پی بیٹھا تو کچھ نہیں ہوتا، بہت سی ذمہ داریاں تھی، ایک بھولا ہے، لیکن نمازی پہ آؤ، نمازی کے ذمے اور کوئی کام نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، خاموش ہو کے اللہ سے لو لگا۔ یہ ایک بھی بھول بیٹھا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک بھول نمازی کی ہے، ایک بھول روزے دار کی ہے۔ امتی بھولے، حضور پاک نے فرمایا رفع امتی عن ثلاث، امتی سے بھول چوک معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ امت کا معاملہ اور ہے، امت بن دیکھے رب کو مانتی ہے، یؤمنون بالغیب کے درجے پر فائز ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کی مشاہد، اللہ کی وحدانیت کو اپنی آنکھوں سے نظارہ کرنے والے نہیں ہوتے، لہذا امتی بھول جائے، بھول چوک معاف ہے۔ لیکن نبی ایسا نہیں ہے، نبی مقتول فی اللہ ہے، وہ اللہ میں سوچنے والا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا ہے، وہ ڈائریکٹ مشاہدات الہیہ پر، فیوزات الہیہ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر نبی بھی بھول جائے تو اللہ سے پوچھ ہوتی ہے، کیوں بھولے؟ امتی کی بھول اور ہے اور نبی کی بھول ہے اور ہے۔ میں نے تبھی کہا حضرت آدم علیہ السلام وہی لوٹا ہے جو میں بات کرے، تو میں نے درمیان میں ایک بات سمجھائی ہے۔ حضرت آدم سے بھول ہوئی، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، بھولے سے قریب چلے گئے، غلطی سے نہیں، بھولے سے۔ قرآن نے بھول کے لفظ بولا ہے، وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارادہ نہیں تھا، بھولے سے گئے ہیں، بھول ہوئی، رب نے بھول کی پاداش میں زمین پر بھیج دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا حضرت آدم زمین پر دعائیں مانگتے، ایک دعا وہ ہے جسے قرآن کریم نے ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ سے ذکر کی ہے، یہ اللہ کے قرآن کی دعا ہے۔ ہم دیوبند والے اس دعا کے لفظوں کے بھی قائل ہیں۔ ایک دعا وہ ہے جو حضور پاک کے فرمان میں ہے، ہم دیوبند والے جیسے قرآن مانگتے ہیں ویسے حضور پاک کا فرمان مانگتے ہیں۔ حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ میرے پاک پیغمبر وہ شخصیت، میرے پاک پیغمبر وہ نبی، میرے پاک پیغمبر کا درجہ مرتبہ حیثیت ویلیو یہ ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے۔ بھائی اللہ رب العزت نے جب دعا کے لفظ سنے اللہ نے فوراً جواب دیا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے اسے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم نے واقعہ عرض کیا، لما خلقتنی بیدک، آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل کی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی عبارت دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں یہ بات سمجھ گیا آپ کے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام ہے وہ عام نہیں اہم ہے، وہ عام نہیں خاص ہے، بڑا رتبہ بڑا درجہ حیثیت اس شخصیت کی ہے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ آپ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ یا مولایا سألتک بحقہ، میرا اللہ میں اس شخصیت کا واسطہ دے کر آپ سے اپنے بھول کی معافی کی دعا کر رہا ہوں۔ جلال پور کے دوستو حضرت عمر بتاتے ہیں، امام حاکم مستدرک میں تعریف فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے جواب دیا، یا آدم غفرت لک، اے آدم میں نے تیری بھول معاف کر دی، لیکن یاد رکھنا ولولا محمد لما خلقتک، حضور نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ لوگوں کے ہاں واقعات اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ آ جائے، یعنی سیرت کے آغاز اور ابتدا کے معاملے کسی کے آ جانے کے بعد۔ مولانا کا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہے، جانیں گے کیسے؟ جب پیدا ہوا آئے ہے بتائیں گے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، یہ تو ہر بندے کا کام و مقام ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر آمنہ کے در یتیم محبوب رب العالمین ختم الرسل خاتم المرسلین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جانتی ہے، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں۔ میرے دوستو
حضرت آدم علیہ السلام کی اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی حدیث پاک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہے. نمبر 2، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رتبہ ملا ہے حضور پاک کی نبوت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ملا ہے. نمبر 3، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ علم و عمل اللہ سے لیتا ہے، تعلیم و تعلم اللہ سے لیتا ہے، پڑھنا پڑھانا اللہ سے لیتا ہے، سیکھنے کا معاملہ اللہ سے لیتا ہے، تربیت اللہ سے لیتا ہے. وہ کسی معلم، کسی مدرس، کسی استاذ، کسی ٹیچر، کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹویٹر کا محتاج نہیں ہوتا. مجھے اسکول میں بٹھا دو، کالج میں بٹھا دو، یونیورسٹیز لے جاؤ، مدرسے میں بٹھاؤ، استاذ چاہیے، پروفیسر چاہیے، ٹیچر چاہیے، وائس چانسلر چاہیے، سمجھانے والا انسٹیٹیوٹ میں ٹویٹر چاہیے. یہ اب نبی کے لیے نہیں ہوتا. نبی شاگرد ہے اللہ کا، نبی نے پڑھا ہے اللہ سے، نبی نے سیکھا ہے اللہ سے، نبی نے تربیت پائی ہے اللہ سے. اہل سنت کے اس عقیدے پہ دلیل یہ حدیث ہے. حضرت آدم کہتے ہیں اللہ مجھے پیدا کیا، مجھ میں روح آئی، میں نے آنکھیں کھولی، ابھی کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے سمجھا نہیں ہے، کوئی مدرسہ کوئی اسکول جوائن کیا نہیں ہے، عبارت پڑھ لی، اللہ کا نام، حضور کا نام، پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا. نبی کو دنیا میں کسی سے پڑھنے کی ضرورتیں نہیں ہوتی، نبی ڈائریکٹ علوم اللہ سے لیتا ہے. حضرت آدم تو ابھی کسی کے پاس گئے نہیں ہے، کوئی پڑھا سیکھنا سمجھنے کی بات ہوئی نہیں ہے. پیدائش کے فوراً بعد آنکھ کھلی، فرائت ولا طوائم العرش مکتوبہ، لکھا ہوا عرش پہ پڑھ لیا، پتہ چلا نبی کو اللہ ڈائریکٹ پڑھاتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.